بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں، یعنی حضرت آدم اسلام کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا. جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ سورہ مریم قرآن شریف کا 19واں سورہ اور 58 نمبر آیت ہے. حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزان گرامی، آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ازواج تھی اور کن کن سے کتنی اولادیں تھیں. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے اسلامی تاریخ اور قصص الانبیاء اور پھر تالمود جو یہودی روایت کی بڑی مستند کتاب، اور پھر کتاب مقدس سے پیش کریں گے. یہ تو اسلامی تواریخ کے مطابق عموماً حضرت ابراہیم اسلام کے صرف 2 ہی ازواج کا تذکرہ ہر زد و خاص و عام ہے. پھر حضرت ابراہیم اسلام نے حجون ابن امین یعنی چوتھی شادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چوتھی شادی جو ہوئی تھی حضرت ابراہیم اسلام کی، وہ حجون بنت امین سے شادی فرمائے اور اس سے 5 بچے ہوئے: کسان، سورج، امیم، لوتان، نافذ. یہ تفصیل حضرت ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب التعریف والاعلام میں ذکر فرمائی ہے. اور یہ قصص الانبیاء ہے، یہ ابن کثیر کی ہے. اور دوسری کتاب یہ بھی قصص الانبیاء ہے، اور اس کی جو تالیف ہیں وہ ہے علامہ مفتی ابو صالح اویسی صاحب. وہ یہ 200 صفحہ نمبر 18 میں اس کتاب میں یہی واقعہ کو لکھتے ہیں. اور اب تیسری کتاب عزیزان محترم، یہ ہے قصص الانبیاء، اور یہ ہے اس کی جو تالیف ہیں وہ ہے ذوالفقار علی ساقی صاحب. اور یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر، تینوں نے ایک ہی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور دینے کے بعد حضرت ابراہیم اسلام کی چوتھی بیوی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سب کے سب ایک ہی کتاب پہ نقل کیا، جس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ کتاب مدلل ہے، لیکن قرآن شریف جس پر ایمان ہے، ایقان ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، اب ہم اس سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام کی پہلی زوجہ کون تھی اور کس کی بیٹی تھی. چونکہ ان تینوں کتابوں کے حوالے بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، لیکن پہلی زوجہ کے متعلق قرآن شریف کی کسی آیت میں ان کا نام نہیں ہے. یعنی جس کا نام میں لے رہا ہوں پہلی زوجہ، وہ قرآن شریف میں نہیں ہے، کتاب مقدس ہی میں ہے، اور اسی سے سب کچھ حاصل کی گئی ہے. نہ نام ہے نہ قرآن شریف میں ان کا کوئی رشتہ بتایا جاتا ہے. ہاں، مگر مفسرین اکرام اور کچھ روایات راوی حضرات، اور جب اس کتاب کو لکھی گئی قصص الانبیاء کو، تو قیاس آرائیاں بھی ہوئی ہوں گی. تو قیاس آرائیوں کے ساتھ قصص الانبیاء کی تالیف و مترجمین نے بڑا زور دیا کہ چچا زاد ہونے پر بڑا زور ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ تھی وہ ان کی چچا زاد تھیں. جبکہ الکتاب مقدس کا پہلا سورہ التکوین الصحائح الحادی عشرہ یعنی کہ پیدائش کے 11ویں رکوع میں اور 27 سے 31 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: وَهَذِهِ موالد تارہ، اور تارہ کا نسب نامہ یہ ہے: موالد تارہ ابراہم و ناحور و حاران. تارہ سے ابراہم اور ناحور اور حاران پیدا ہوئے. وَوَلَدُ حاران لوطا، اور حاران سے لوط پیدا ہوا. وَمَاتَ حاران ان قبل تارہ ابیہ فی الارض ملاد فی الأور للکدانین. یعنی اور حاران اپنے باپ کے آگے یعنی اپنے والد کے زندگی میں اپنی زاد بوم یعنی جائے پیدائش کہاں پہ؟ کسدیوں کے اور میں مرا، یعنی وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا حاران کا. وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ وَنَاحُورَ لِأَنفُسِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، یعنی ناحور، ابراہم اور ناحور نے اپنا بیاہ کر لیا. کس سے کیا؟ اسی آیت میں آگے ہے: وَإِسْمِ امْرَأَتُ ابراہیم ساریہ بنت حاران، یعنی ابراہیم کی بیوی کا نام ساری بنت حاران تھا. وَإِسْمِ امْرَأَتُ ناحور ملکہ بنت حاران، اور ناحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو حاران کی بیٹی تھی. ابھی ملکہ تو ابھی بسغت، اور وہی ملکہ کا باپ اور اس کا باپ تھا.
وکانت حاران عافر لیس لہا ولدا، اور ساری بانج تھی، اس کا کوئی بچہ نہ تھا. واخذ ابراہیم ام بہو لوطا من حاران و ابن وامبے و سورہ ساریہ کنت الامرات الابراہم ابہ. اور طاہرہ نے اپنے بیٹے ابراہم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹا ابراہیم کی بیوی تھی. فخرج من اور لکانبین لیذهبوا الی الارض کنعان، اور ان کو ساتھ لیا، ان سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کینان کے ملک میں جائیں. فاتوا الی حران واقیموا هناک، اور وہ حران تک آئے اور یہیں رہنے لگے. عزیزان گرامی، پیدائش 11-29 آیت میں ہے کہ اس میں امرات ابراہم ساری بنت حاران، ان ابراہیم کی بیوی کا نام ساری تھا جو حاران کی بیٹی تھی. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی حاران کی بیٹی سے بیاہ کیا، اور رشتے میں ان کی بھتیجی تھی. وہ جو علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے وہ بت پرستوں کا تھا، وہاں ایماندار نہ تھے، اور اس وقت شریعت بھی نہیں تھی. یعنی شریعت تھی تو تحریری شکل میں نہیں تھی، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بعد میں شریعت تحریری شکل میں ملی. اور حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی جو تھی، اس پہلی ہی زوجہ کو اسے رب تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ عہد کا فرزند کا ذکر کیا کہ ہم تجھے عہد ایک فرزند عطا کریں گے، وعدہ کیا تھا. اور اصول طب کے مطابق اس ضعیفی میں جہاں مرد و زن دونوں کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، گویا کہ فزیکلی طور پر بھی جسم اس قابل نہیں رہتا کہ اولاد پیدا کر سکے، لیکن خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس نے 86 سال کی عمر میں ان کی اصلی زوجہ کون؟ حضرت سارہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ سے ایک وعدے کا فرزند اسحاق کی ولادت باسعادت فرمائی تھی. اب دوسرا سوال تھا اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کون تھی اور کس کی بیٹی تھی. یہ بھی پیدائش یعنی تکوین اس کے 16 رکوع کی 1 اور 2 آیت ہم پیش کریں گے آپ قدم. ابراہیم کی بیوی کا نام ساری کہ کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی، اور اس لونڈی سے متعلق حضرت ابراہیم اسلام کے حالات زندگی میں ہم پہلے پیش کر چکے، جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی، اور جب وہ ہاجرہ کے پاس گئے اور وہ حاملہ ہوئی، جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی مالکن کو حقیر جاننے لگی. تو ساری نے ابراہیم سے شکایت کی، تو ابراہیم نے کہا کہ تیری لونڈی ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر. ساری نے بہت سختی کرنے لگی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی ان کے پاس سے، اور بیابان میں پانی کے چشمے کے پاس خداوند کے فرشتے کو ملی. تو خداوند کے فرشتے نے کہا کہ اے ساری کے لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ تب ہاجرہ نے اس سے کہا میں اپنی مالکن ساری کے پاس سے بھاگ کر آئی ہوں. فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی مالکن کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں دے دے، کیونکہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام اسماعیل رکھنا. اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوئے تب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی. عزیزان گرامی قدر، یہاں غور طلب بات ہے کہ کتاب مقدس سے سب سے پرانی تاریخی کتاب کوئی بھی نہیں، یعنی اس سے قدیم کتاب تاریخ کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، اور یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے لکھوائی گئی تھی. جیسا ہم نے کہا کہ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 40 اس مقدسین جو مختلف ماحول میں تھے، مختلف حالات میں تھے، مختلف ادوار میں تھے، اور جب انہوں نے کتابیں لکھی اور 1600 سال پر محیط یہ کتاب تحریر کی گئی، تو کیونکہ اس میں بھی کہیں بھی والد کا نام نہیں ہے. ہاں، کیونکہ کسی بچی کو کون کب یا کیوں لونڈی اور کسی بچے کو غلام بناتا اور کیوں فروغ کرتا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے والد کی کوئی شناخت بتائی جاتی ہے. کیونکہ اول تو کتاب مقدس پیدائش کے 16ویں رکوع کی 8ویں آیت میں ہے کہ میں خداوند کا فرشتہ ہوں، خود اس سے یعنی اے ساری کے لونڈی کہہ کر مخاطب کیا. اور ورنہ خدا کا فرشتہ کیا باپ کا نام لے کر مخاطب نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن کیا وہ نہیں کہہ سکتا اے فلاں کی بیٹی؟ لیکن نہیں کہا. وہ یہ بھی کہہ سکتا اے ابراہیم کی بیوی، لیکن نہیں کہا. اس نے
مالکن کے حوالے سے کہا، یعنی سارا کے لونڈی کے حوالے دیا. تو حاجرہ مصری کے والد کا نام اگر کسی نے فرض لکھ دیا ہے اور رب تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانے کے ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ کلام مقدس میں حاجرہ کے والد کا نام کہیں نہیں ہے، نہ تالمود میں کہیں ملے گا آپ کو، جو یہودیوں کی سب سے پرانی روایت ہے. تو اتنے ہزار سال کے بعد آپ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ عزیزان گرامی، دوسری بیوی جو حاجرہ بنی اور ان سے جو بیٹا ہوا، اس کے نسل کی مثال سمندر کے ریت کے مانند کہا گیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. لیکن ابراہیم اسلام نے حاجرہ کو اور اس کے یعنی حاجرہ اس کے بیٹے کو ساری کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا. یوں تو قرآن شریف میں نہ ہی حضرت ساری کا نام ہے اور نہ ہی حاجرہ کا نام ہے، اور نہ ہی اسماعیل کی نسل کے میں کون کون سے نبی آئے، کوئی تذکرہ نہیں، نسل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی تیسری شادی کی وجہ تسمیہ کیا ہے، بیوی کون ہے اور وہ کس کی بیٹی ہے؟ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کی 2 بیوی کا تذکرہ ہے اور 2 بیٹے کا تذکرہ ہے. حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے ہوئی اور اسماعیل جو حضرت حاجرہ سے ہوئی. لیکن ان دونوں کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، تو تیسری کا نام کہاں سے ہوگا؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ وہ کتاب مقدس ہے، یہ اعزاز بھی کتاب مقدس حاصل ہے، اسی کتاب مقدس میں سب نے سے نقل کیا اور صرف یہ کہا کہ اہل کتاب کہتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے؟ آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں عزیزان محترم کہ اہل کتاب کہتے ہیں. اہل کتاب کہاں سے کہیں گے؟ وہ جو کہیں گے کلام مقدس سے کہیں گے. تو آپ یہ جرت پیدا کریں سچ بولنے کے لیے کہ کتاب مقدس سے ہم نے نقل کیا ہے. یہ اور کیا کیا، اور بعد میں کسی اور کے نام سے منسوب کیا گیا جبکہ لیا گیا کتاب مقدس سے. واللہ عالم بالصواب. تو ہم پہلے وجہ تسمیہ بتا دیں کہ آخر جب دونوں سے قادر مطلق نے اولاد عطا فرما دی، یعنی حاجرہ سے اسماعیل اور سارہ سے اسحاق، تو پھر تیسری کی شادی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس وقت کیا عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ تو تیسری کوئی تو وجہ ہوگی. جی ہاں، ہمارے ایک حربی عزیز جو پہلے ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے، ایک تقریب میں ملے، ان کے ماموں نے بھی کافی، اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، تو اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 برس کی عمر میں ہوئی. جب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پیش کریں گے اس میں یہ چیز کا ہم ضرور آپ کی خدمت پہ لائیں گے. تو 40 برس ہوئی، 50 برس ہو گئی شادی، یعنی کہ ان کی عمر شادی کو 10 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت ابراہیم اسلام کہتے ہیں ابا ابراہیم کو فکر لاحق ہوئی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تو آسمان کے ستاروں کی چال کو گن سکتا ہے تو گن لے، کیونکہ ستاروں کے معنی تیری اولاد یعنی نسل جو زمین پر ہوگی. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں ہو رہی. تب انہوں نے قطورہ نامی خاتون سے شادی کی جن سے 6 بچے ہوئے. قصص الانبیاء کے مصنفین نے نقل در نقل کر کے ایک نام بھول گئے اور پھر لکھا کہ جی 5 نام ہے، چھٹا کا نام ہے ہی نہیں، جبکہ خود ہی حذف کر دیا کیونکہ کتاب مقدس میں سب کے نام درج ہیں. اور 5 نام انہوں نے کیا لکھا کہ مدین، زمران، سرج، یقطان، نشق، اور چھٹا کا نام انہوں نے حذف کر دیا. اور ہم آپ کو کلام مقدس سے 6 کے 6 بچوں کے درست نام بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. التقوین السائل خامس العشرون یعنی 25واں باب کتاب سورہ پیدائش کی، اور اس کی 1 تا 6 آیت ہے. وعد ابراہیم فاخذ زوجۃ اسمہا قطورہ، اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام قطورہ تھا. فولدت لہو، اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے، زمران و یقشان و مدان و مدیان و اشباق و شوحن، اور اس سے زمران، یقشان، مدائن اور مدیان اور اسباق اور شوخ پیدا ہوئے. وولد یشتان و شبا ددان وکان بنو ددان اشوریم ولا تشیم ولا میم، یعنی اور یقسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی پیدا ہوئے، لومی تھے. اور چوتھی آیت ہے وہ بنو مدیان عافیہ و عفر و حنوک و عبدیہ و ولد جمیل حولائے بنو قطورہ، اور مدیان سے بیٹے ایفیا اور ایفر اور حنوک اور عبیدہ اور الدوع تھے. یہ سب بنو قطورہ کہلائے. دیکھیں اس زمانے میں
حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابراہیم کا اولاد ہیں، لیکن انہوں نے نہیں، اپنی ماں کے نام سے منسوب کیا، ہم قطورہ، بنی قطورہ کہلائے۔ عزیزان گرامی، بنو قطورہ بڑی تحقیق کے بعد بہت سارے جو تحقیق کی گئی تو افریقہ میں جا کر یہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بنو قطیرہ کے ہیں، کچھ عرب اس مشرقی حصے میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر آباد ہوئے، جو اب اسرائیل یعنی اسرائیل کے مشرقی حصے میں تھے وہ۔ اب آئیے ہم اس سوال کی جانب، حضرت ابراہیم اسلام کی چوتھی زوجہ یعنی چوتھی بھی شادی کا وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ بیوی کون تھی اور کس کی بیٹی تھی؟ پہلی کتاب قصص الانبیاء، تالیف حافظ عباد الدین ابو الفیدا اسماعیل صاحب۔ یہ وہ کتاب ہے، متوفی 474 ہجری، ما اضافہ ہے ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب اشاعت کراچی کے، اور صفحہ نمبر 186 کے آخری 2 سطور میں، یعنی چوتھی اور پانچویں سطور میں بعنوان میں ایڈیٹر صاحب سے کہوں گا اس کو ضرور دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ 186 صفحہ ہے اور یہاں پہ درج ہے پوری باتیں۔ یہ ہم آپ کو کیمرے سے قریب کر کے دکھا دیں ان کو۔ بعنوان حضرت ابراہیم اسلام کا اولاد کا ذکر رقم طراز ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اسلام نے حجون بنت امین سے شادی فرمائی، اس سے 5 بچے ہوئے، کیسان، سورج، امیم، لوتان، نافذ۔ یہ تفصیل حضرت ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب تاریخ اعلام میں ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا یہ کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ دوسری کتاب قصص الانبیاء علامہ مفتی ابو صالح نے 218 میں، اور تیسری کتاب تالیف علامہ ذوالفقار ساقی صاحب بالکل من عنوان اسی ابو القاسم سہیلی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جس ہستی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، یا تو ان کے عہدے یا رتبے سے ناواقفیت، یا پھر قصداً بہتان تراشی اور گستاخی کے زمرے میں آ رہا ہے۔ بعض دفعہ عقیدے میں لوگ بہت کچھ لکھ جاتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، تو خدا معاف فرمائے، کیونکہ کتاب مقدس سے کہیں بھی چوتھی شادی کا ذکر نہیں کیا ہے، کیا ہی نہیں، یعنی چوتھی شادی کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہ تالمود میں، یہودیوں کی کتاب، یہودی کی روایت کی کتاب تالمود، اس میں بھی نہیں ہے، کتاب مقدس میں نہیں ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے، پھر آپ کہاں سے پیش کریں اجان من؟ جب یہ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، کتاب مقدس میں نہیں ہے، تو یہودیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، پھر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ 4000 سال پرانی بات، کہیں سے تو آپ نے لیا ہوگا عزیزان۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام کے اسلام میں تو چوتھی شادی کی اجازتیں نہیں تھیں، کیونکہ اسلام جو چل رہا حضرت ابراہیم اسلام کے فالو کر رہے ہیں، یعنی اصل اسلام ابراہیم اسلام کے پاس ہے، جو انہوں نے خدمت انجام دی، یا جو انہوں کے کارنامے نمایاں، یہ جو ان کے واقعات ہیں، حالات ہیں، معجزات ہیں، وہ اسلام ہے، ابراہیم اسلام کا۔ تو شاید ہمارے بڑے بزرگوں نے چوتھی شادی کی رسم خواہ مخواہ حضرت ابراہیم سے منسوخ کرنے کی انتھک کوشش کی۔ ہم یہی کہیں گے جیسے جیسے ہم آخر زمانے میں جانب جا رہے ہیں، لوگوں نے خود ساختہ اسلام بنانا شروع کر دیا، جب ہی اتنے سارے فرقے بن گئے، ورنہ پیغمبر اسلام کو یہ نہ کہتے کہ ہاں آخری زمانے میں ہمارے اتنے فرقے بن جائیں گے، جس کا ذکر نہ ہی کتاب مقدس میں ہے، یعنی وہ چوتھی بیوی کا، نہ ہی قرآن شریف میں، نہ ہی احادیث صحیحہ میں۔ اور گشتہ قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے کلام خدا میں اپنی جانب سے آمیزش کر دی۔ خدا نخواستہ عزیزان محترم، اگر خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں یہودی، مسیحی، مسلمان سب اپنا رہنما مانتے، پیشوا مانتے، باپ مانتے کہ یہ اصل ہیں، ان سے ہم چلے ہیں، تو اگر کل حشر میں یہ خود حضرت رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کر بیٹھے ہیں کہ اے علیم بالذات صدور، ذرا ان کا جب ان بہتان تراشنے والوں سے پوچھے تو صحیح کہ میں نے چوتھی شادی کب اور کس قبیلے میں کی، کیا جواب ہوگا؟ آپ تو لکھ گئے، تیری شریعت الزام اور بہتان تراشی کرنے والوں کے لیے کیا فرمان ہے؟ اب خدا کی شریعت میں جو بہتان تراشی کرے، الزام لگائے، کیا وہ بھی نبی کے ذات اقدس میں؟ عزیز و سوچیں کہ کس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جب ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کلام مقدس کی تلاوت کریں،
سمجھیں کہ رب تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں آج ہم سے اخروی نجات کے لیے کیسا ایمان اور کیسا عمل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تعقل، تفکر اور تدبر کیجئے کہ ہاں ہم ابراہیم اسلام کو کس مقام پہ لے جا رہے ہیں، یا تو دعویٰ نہ کریں پھر کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا آخری سوال، حضرت سارہ اسلام کا انتقال کب اور کس عمر میں ہوا اور کہاں دفن ہوئی؟ جواب ہے کہ حضرت سارہ اسلام کا وفات پانا اور ابراہیم اسلام کے لیے قبرستان خریدنا۔ قرآن شریف اور قصص الانبیاء میں حضرت سارہ کی وفات اور دفن ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی کتاب سماوی عطا کی گئی تھی، اس کا پہلا سورہ التکوین یعنی پیدائش، اس کے 23 رکوع کی 1 تا 20 آیت میں بڑی تفصیل سے ہے، لیکن ہم چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے اختصار سے آپ کی خدمت پیش کریں گے، تو یوں کتاب مقدس میں بہت ساری خواتین کا ذکر موجود ہے، لیکن حضرت سارہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ رب تعالیٰ کی منتخب خاتون میں سے یہ واحد خاتون ہے جن کی عمر کے ہر پہلو پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کا سوال کہ ان کی وفات عمر سے متعلق ہے۔ کسی خاتون کی عمر کا نہیں بتایا گیا، اور یہ پہلی خاتون ہیں۔ ازواج میں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے وہ بات فرمائی، وہ کام کیا جو کسی کے لیے نہیں کیا۔ کیا کہ اگر آپ کو تاریخ دیکھنا ہو، تاریخ کو سچ ماننا ہو، کیونکہ تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، تو اسی تاریخ کتاب مقدس سے بڑھ کر کوئی تاریخ میں اس میں ان کی وفات اور عمر سے متعلق ہے کہ قریت اربع یہ کینعان میں ہے اور حبروت کہلاتا ہے۔ یعنی سوال یہ تھا کہ ان کی وفات اور عمر سے متعلق ہے، کتاب مقدس میں ہے کہ قریت اربع میں کینعان میں سے ہے، اور جبروت بھی کہلاتا ہے جب حضرت سارہ 127 برس کے ہوں۔ تو آپ اسی مقام پر اپنے جیون ساتھی ضعیفی کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسحاق کو داغ مفارقت دیتے ہوئے اپنے رب حقیقی سے جا ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کیا، کسی اور بیوی کے لیے نہیں کیا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری اصلی بیوی کون ہے جس کے لیے میں ماتم کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نوحہ کر رہا ہوں۔ جب دل کو رب کی جانب سے تسلی ملی تو میت کے پاس سے اٹھ کر کے بنی ہت کے باتیں کی کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دے دو تاکہ میں اپنی مرحومہ بیوی کو آنکھ سے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ اس علاقے کا وہ ہت جو تھا، وہ بنی ہت، وہ قبیلہ آباد تھا۔ تب بنی ہت نے نہایت ہی ادب انکساری سے عرض کیا کہ اے خداوند، ہماری التجا ہے، سماعت فرما لیجئے، آپ ہمارے درمیان زبردست سردار ہیں، اور ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں آپ اپنے مردے کو دفن کر دیجئے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو آپ سے اپنی قبر کو انکار کرے تاکہ آپ اپنا مردہ دفن نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم اسلام نے دیکھیں، ابھی شریعت نہیں جس طرح ہم نے آپ سے عرض کیا، لیکن شریعت قانون بتا رہے ہیں۔ وہ غیر ایماندار لوگ تھے اور ان کے سامنے ایمانداروں کا باپ ہے حضرت ابراہیم اسلام۔ وہ فرما رہے ابراہیم اسلام نے ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ایک سب سے اہم بات جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے ایمانداروں کے لیے، فرمانے لگے کہ اگر آپ کی بھی یہی منشا ہے کہ میں اپنے مردے کو دفن کر دوں تو سخر کے بیٹے عفرون سے میری سفارش کرو کہ مقفلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ یعنی اپنے مردے دفن کرنے کے لیے زمین مول لینی چاہیے۔ جب عفرون ہتی یعنی بنی ہت کے سامنے بیٹھا تو خود ابراہیم اسلام سے جواباً کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، یہ نہ ہوگا، بلکہ میری مرضی ہے کہ میں یہ کھیت اور غار بھی اپنی قوم کے بزرگوں کے سامنے آپ کی خدمت عالیہ میں ہبہ کرتا ہوں، آپ اپنے مردے دفن کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم اسلام اس ملک کے لوگوں کے لیے روبرو سر تسلیم خم کیا، مگر پھر گویا ہوئے اور عفرون سے فرمانے لگے کہ جب دینا ہی چاہتے ہیں تو میری بھی سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو دفن کر دوں گا۔ عفرون نے جب دیکھا کہ ایک تو غم سے نڈھال
اس ضعیفی میں اور سرداروں کا سردار ہے، اور مزید ہے کہ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے زمین مول لینا چاہتا ہے۔ تب افرون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے خداوند، یہ زمین چاندی کے 400 مسقال کی ہے، سو میرے اور آپ کے درمیان یہ کیا ہے؟ بس حضور آپ اپنا مردہ دفن کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون کی بات مان کر ہتی کے سامنے چاندی تول کر کے جتنی اس نے کہی تھی ادا کر دی، یعنی 400 مسقال، جو سوداگران میں رائج تھی۔ اس طرح افرون کا وہ کھیت جو مقفلہ میں ممرے کے سامنے تھا، وہ غار اس کھیت میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت کے چاروں طرف تھے، چاروں طرف اس احاطے میں، اس حدود میں، یہ سب بنی ہتی کے اور اس کے روبرو جو شہر کے دروازے داخل ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ملکیت قرار دے دی گئی، تحریری ہو گئی، پیمنٹ بھی کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور تمام قانونی کارروائیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرحومہ بیوی سارہ کو مقفلہ کے کھیت میں کے غار میں جو ملک کینان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ تو مفت زمین کیوں نہیں لی؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مقفلہ کے غار کی خریداری کا سودا کیا تاکہ قبرستان کے طور پر استعمال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سارے سفر میں جائیداد کی واحد خریداری تھی، اس سے پہلے کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ کلام کے حصے میں قیمت بڑھا چڑھا کر سودے بازی کرنے کا ذکر ہے، جو مشرقی ممالک میں عام روایت تھا کہ ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پہنے، یعنی کہ سودے بازی ہوتی تھی، قیمت کم کی جاتی تھی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اولن تو جتنوں کی یہ صلح دی ابراہیم اسلام کو رستان کے لیے کوئی بھی جگہ چن لے، لیکن آپ نے نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم اسلام نے وزاداری کے تحت مفت جگہ لینے سے انکار کر دیا کہ افرون کی ملکیت تھی اور غار کے لیے وہ پوری قیمت ادا کریں گے۔ شروع میں تو افرون نے نہ صرف غار بلکہ پورا کھیت پیش کر دی کہ یہ خداوند یہ آپ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں مانی۔ لیکن حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کا یہ شائستہ انداز معنی خیز ہے۔ دوسری بات کہ مالک کی در حقیقت یہ جگہ مفت دینے کی کوئی ایسی نیت نہ تھی۔ ممکن تھا کہ بعد میں وہ ان کے ڈیڈ باڈی کو، ان کے جسم اثر کو حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا، نکال باہر کرتا۔ اسی لیے آپ نے جب حضرت ابراہیم السلام نے یہ جگہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو افرون نے چاندی کے 400 مسقال قیمت ٹھہرائی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ گویا یہ بہت معمولی قیمت ہے، دراصل یہ بہت زیادہ قیمت تھی اور خریدار کا سودے بازی کرنا عام معمول تھا۔ چنانچہ ہر ایک یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون کی پہلی بار قیمت بتانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاروبار میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے بتا دیا نہیں کہ کبھی بھی کوئی اگر شخص غمزدہ ہو تو اس کے ساتھ سودے بازی نہ کرو، چونکہ وہ ایک تو غم زدہ ہے، اوپر سے تم اپنے مردے دفن کرنے کی تم اتنی قیمت مانگ رہے، اور یہ ہو رہا ہے آج بھی ہمارے ملک میں۔ بڑے بڑے قبرستانوں میں چلے جائیں تو بڑی قیمتیں دی جاتی ہیں، قبرستان بھی اب بڑے اور چھوٹے ہو گئے، غریب اور امیر کے قبرستان ہو گئے۔ قبرستان تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، وہاں بھی سودے بازی، بڑی قیمتیں لی جاتی ہیں۔ غریب آدمی اپنے قبر کو، اپنے مردے کو وہاں دفن کرنے نہیں لے جا سکتے۔ اسی لیے عزیزان محترم، حضرت ابراہیم نے افرون کی پہلی بار قیمت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک بے دین شخص کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے، اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کا احسان بن لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جو کام بعد میں شریعت اسلامی قرار پایا اس کا سہرا صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کی سچائی یہی ہے کہ جو قوم یا شخص حقیقت کو جھٹلاتی ہے، انحراف کرتی ہے اصل تاریخ کو، تاریخ اسے انحراف کر دیتی ہے۔ تو خداوند رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمیں وہ ویسا ایماندار بنائے جیسا ہم چاہتے، نہیں ویسا نہیں جیسا خداوند تو چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الہ العالمین۔